بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MRG ناولز۔ ہمارا ناول ہے پاگل سی لڑکی، قسط نمبر 4 ہم ریڈ کریں گے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ یہ بتاؤ ثاقب نے تمہیں کیا تحفہ دیا ہے؟ وہ اسے سے بولا، یہ دیکھو لاکٹ دیا ہے، اس پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ چین تھام کر لاکٹ دکھایا۔ اچھا، تو یہ تحفہ تمہیں بہت پسند آیا ہے، تبھی تم ثاقب سے کہہ رہی تھیں کہ ہر وقت اسے پہنے رکھوں گی۔ تو یوں کرو کہ میرا بریسلٹ اتار پھینکو، میں اپنے پیار میں کوئی سانجھا نہیں برداشت کر سکتا۔ ویسے میں نے اس لاکٹ کے بارے میں نہیں، اس کے بارے میں پوچھا تھا جو ثاقب نے تمہاری الماری میں چھپایا ہے۔ وقار بڑھا اور اس کی الماری کھول کر چیزیں نیچے پھینکنے لگا، اور اس کی بدگمانی پر رمنا کا دل دکھ ہی تو گیا۔ لو بلا، ایسی بھی کیا بے اعتباری؟ وقار، کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھر اعتبار نہیں ہے؟ لو دیکھ لو، ثاقب یہ تحفہ لائے تھے میرے لیے۔ رمنا نے دروازہ کھول کر املی اور خشک آلو بخاروں کا پیکٹ اس کے سامنے پھینک دیا۔ تمہیں پتہ ہی ہے کہ بچپن ہی سے میرا گلا جلد خراب ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ڈیڈی مجھے املی اور کھٹی چیزیں نہیں کھانے دیتے۔ چونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے، تبھی میں گڈو سے چوری چھپے منگواتی رہتی ہوں، اور تم گندی ذہنیت کے مالک ہو کر مجھ پر شک کرتی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ غصے سے سلکتی باہر نکل گئی، اور وقار شرمندہ ہو کر پیچھے لپکا، لیکن وہ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تو باہر برآمدے میں آ گیا۔ وہاں سمیرہ، رابعہ اور ریاض باتوں میں مگن تھے۔ وقار نے ان سے رمنا کے متعلق پوچھا تو سمیرہ نے انہیں بتایا کہ اس نے کچھ دیر پہلے رمنا کو لان کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ سمیرہ بھائی کی تنگ مزاجی سے واقف تھی، جانتی تھی کہ اس نے حسب عادت رمنا سے جھگڑا کیا ہوگا، اور اب دماغ ٹھنڈا ہونے پر صلح کرنے کی تگ و ود ہو رہی ہوگی۔ وقار تیزی سے چلتا ہوا باغ میں پہنچا تو اس کے کانوں میں رمنا کے مخصوص انداز و سر میں رونے کی آواز آئی۔ وہ خاصی بلند آواز میں، خاصی فراغ دلی سے رونا پسند فرماتی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ گلابوں کی جھنڈ میں مرمر کی سفید بینچ پر بیٹھی بسر رو رہی تھی۔ وہ قریب بیٹھ گیا۔ رمنا نے اچٹتی نگاہ ڈال کر غصے سے منہ پھیر لیا۔ رمنا، پلیز مجھے معاف کر دو، وقار نے کہا۔ دراصل تائی اماں کی اوٹ پٹانگ باتیں سن کر میں تپ اٹھا تھا۔ دیکھو نا، تم بھی محتاط رہا کرو، کیوں انہیں باتیں بنانے کا موقع دیتی ہو؟ اور رمنا، چپ ہو جاؤ نا، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وقار نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ رمنا نے برستی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر ننھے بچوں کی طرح بلکتے ہوئے اس کے کندھے سے لپٹ گئی۔ یہ بات نہیں ہے جان، بس میں ثاقب سے تمہاری بے تکلفی دیکھ کر جل گیا تھا، اور جب تم نے اس کے تحفے کی تعریف کی تو میں سلک اٹھا۔ جب میں تمہیں لاکٹ پہنانے لگا اور جب تم نے اس کی تعریف کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے مجھے ستاتے تو میرا جی چاہ رہا تھا اسے شوٹ کر دوں۔ ابھی وقار کے لہجے میں حسد کی بو تھی۔ وکی، تم اپنا موازنہ ثاقب سے کیوں کرتے ہو؟ وہ تو میرا دوست ہے، اور تم میرے… وہ ایک دم رک گئی۔ محبوب ہو، وقار نے بات مکمل کی۔ ہاں تو اور کیا؟ رمنا نے بھی سچائی سے سر ہلایا۔ وکی، تمہارا تحفہ تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن گڈو نے جو لاکٹ دیا ہے اس پر اللہ لکھا ہوا ہے، وہ بہت متبرک تحفہ سمجھ کر میں نے گلے میں ڈال لیا، اور تم کوئی اللہ میاں سے اچھے تھوڑی ہو۔ وہ دوپٹے سے ناک رگڑتے ہوئے معصومیت سے بولی، تو وکی نے توبہ توبہ کرتے ہوئے کان پکڑ لیے۔ آخرکار رمنا کا موڈ بحال ہو گیا۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، وہ دونوں لڑنے بھیڑنے کے بعد جھٹ صلح کر لیتے تھے۔ اب بھی وہ ناراضگیاں بھلائے باتوں میں مگن ہو گئے۔ وکی، اب تو تمہارے امتحان ختم ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس رک جاؤ نا، میں تو تمہارے بنا بہت اداس ہو جاتی ہوں۔
تم بھی ایسے کٹور ہو کہ مہینوں چکر نہیں لگاتے۔ فون بھی کیا تھا کہ یہیں ایڈمیشن لے لو، خواہ مخواہ لاہور چلے گئے۔ وہ منہ بنا کر بولی، بس 7-8 مہینے اور انتظار کر لو، تو پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چچا جان سے مانگ لوں گا۔ اف، پتہ نہیں یہ 7-8 مہینے کب گزریں گے۔ وہ بے قرار ہو کر بولی تو وقار اس کی معصومیت پر ہنس دیا۔ وکی، جب میں تمہارے لیے اداس ہو جاتی تھی نا، پھر دیوانوں کی طرح ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بوکھلائی پھرتی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کروں تو کیا۔ پھر ثاقب کے پاس بھاگ جاتی تھی اور اس سے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے، لڑنے جھگڑنے کے بعد منہ پھیلا رونے لگتی تھی۔ بچی تمہارے نام اور تصور کے ساتھ ہی یہاں سے یہاں تک میں اٹھتی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ وقار کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ نگاہوں میں محبت سمیٹے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کسی حور کی طرح مقدس لگ رہی تھی، پاکیزہ، شفاف اور بھولی بھالی۔ بھئی میں کب تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں؟ وہ تو میں نے مضمون ایسا لے لیا تو جو یہاں کالج میں پڑھایا نہیں جاتا۔ ہاں تو پھر میں تمہیں ایسا مضمون لینے کی کیا ضرورت تھی جو یہاں پڑھایا ہی نہیں جاتا؟ وہ لڑنے لگی۔ یہ تمہارے ڈیڈی کا حکم تھا، کہتے تھے ایم اے کرنے کے بعد مقابلے کا امتحان دے دینا۔ وہ مسکرا کر بولا تو اس نے سر جھکا لیا۔ او نو، ڈیڈی بھی کمال کرتے ہیں، تمہیں ایس پی افسر بناتے بناتے وہ مجھ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اف وکی، تمہیں آخر ضرورت کیا تھی اتنی پڑھائی اور ملازمت کرنے کی؟ کیا ہمارے پاس دولت کی کمی ہے؟ وہ الجھنے لگی۔ رمنا، روپے پیسے کی تو مجھے بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اپنی کمائی سے کھلانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جب میں محنت کی کمائی سے تمہارے لیے معمولی موتیوں کی مالا بھی خرید کر لاؤں تو تم خوش ہو کر پہنو۔ مجھے تمہاری دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کسی کے کھنگارنے کی آواز آئی۔ بھئی رمنا، ہوشیار ہو جاؤ، ماں بدولت تشریف لا رہے ہیں۔ ایاز کے قریب سے آواز آئی تو وقار سنبھل کر بیٹھ گیا اور ایاز کو بلا لیا۔ وہ ہنستا ہوا معنی خیز نظروں سے رمنا کو تکنے لگا۔ آپ دونوں کو ارشد ماموں یاد فرما رہے ہیں۔ پھر ایاز نے نہیں کہہ کر رمنا کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارا۔ ایمان سے رانی، وہ فیاض بھائی اتنے گپے ہانک رہے ہیں، اس وقت بیٹھے شکار کے قصے سنا رہے ہیں، اور میں شرط لگانے پر تیار ہوں کہ انہوں نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی ہوگی۔ کاش اکبر بھائی کو چھٹی مل جاتی، وہ آ جاتے تو لطف آتا۔ وہ تو اس قدر صاف گو ہیں کہ منہ پر فیاض کی ہر گپ کی حقیقت کھول دیتے ہیں۔ یارا چل بھی، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اس نے رمنا کا بازو کھینچا۔ ہائے نہیں ایاز ڈارلنگ، اس چین کدو کے دیدار تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ نواب وقار ملک سال میں ایک بار بمشکل قابو آتے ہیں۔ ابھی مجھے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں، تم جا کر ڈیڈی سے کوئی بہانہ کر دو نا۔ رمنا نے منت کی۔ کیا کہوں کہ ماموں جان، آپ کی اکلوتی صاحبزادی آپ کے اکلوتے بھتیجے سے رومانس لڑانے میں مصروف ہے۔ وہ کمینگی سے ہنسا۔ ہائے ایاز چاند، کیا تم اپنی پیاری کزن کے لیے اتنا معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے؟ وہ اعجاز کی چل پوسی کرنے لگی تو وہ سر تا پاؤں تک محبت بن گیا۔ اپنی رمنا کے لیے تو جان تک حاضر ہے، تمہارے لیے تو میں بڑے سے بڑا جھوٹ بول سکتا ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ میں ماموں سے کہوں گا کہ رمنا تو کب کی سو چکی ہے۔ اس کے سریلے خراٹوں کی آواز تو ہمارے کمروں تک آ رہی ہے۔ ایاز اس کے بالوں کی لٹ کھینچ کر بھاگ گیا، لیکن وقار کی بھویں چڑھ گئیں۔ وہ تو کسی قریبی رشتہ دار کا لحاظ کیے بغیر رمنا کو سب لڑکوں سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ ایاز بہت ہی بے تکلف ہے تم سے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ اور کیا، پکا فرینڈ ہے وہ میرا۔ وہ وقار کے لہجے کی گہرائی پر غور کیے بغیر محبت سے بولتی رہی تو وہ چڑ گیا۔ وکی، ایاز میرا اتنا خیال رکھتا ہے،
ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، پکنک پارٹیز، سینما، اور ڈیڈی پھوپھو سے چوری ہم سوئمنگ پول پر جاتے ہیں۔ اس نے مجھے سوئمنگ سکھائی ہے۔ میں بوٹ کلب بھی جاتی ہوں، آج کل کشتی چلانا سیکھ رہی ہوں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وقار کے چہرے پر کبیدگی چھا رہی ہے۔ چند معاملات میں تو وقار بالکل ہی تنگ ذہن اور قیاد نویسی خیالات کا مالک تھا۔ وہ ان خود پسند اکھڑ مردوں میں سے تھا جو خود ہی ہر کام کی حد بندیاں کر دیتے ہیں۔ یہ کام اچھا ہے اور یہ برا، وہ فتوے صادر کرتے ہیں، اپنے نظریات زبردستی دوسروں پر ٹھونستے ہیں اور خود وہی ممنوع کام کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے، لیکن کسی دوسرے شخص کو وہی فعل کرتے دیکھ اس پر کڑی تنقید کرنے میں خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ عورت گھر کی چار دیواری میں محبوس اچھی ہے، اس کا مرد کے شانہ بشانہ چلنا، اس کی برابری کرنا اور آزادی سے گھومنا، ان سب کا وہ سخت مخالف تھا۔ حالانکہ وقار کی والدہ سعدیہ بیگم اور خود اس کے والد بھی اتنے تنگ نظر نہ تھے، لیکن وقار پر تو فیاض کی صحبت کا رنگ کچھ زیادہ ہی چڑھا تھا۔ اب بھی رمنا اور ریاض کے تفریحی پروگراموں کی تفصیل جان کر وہ چڑ گیا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے بوئنگ کرنے یا سوئمنگ سیکھنے کی؟ کیا اولمپک میں حصہ لینے کا ارادہ ہے؟ وہ بو منا کر بولا۔ وقار، تم ہی بتاؤ، پھر میں خود کو کس طرح مصروف رکھوں؟ تم منع کرتے تھے کہ تمہیں فون نہ کروں، پھر مجھے یہ وقت کس طرح تو گزارنا ہے نا۔ رمنا ہاسٹل میں خط نہ لکھو، وکی نے صفائی پیش کی۔ ہاسٹل میں لڑکے خط کھول لیتے ہیں، فضول سکینڈل بناتے ہیں، انہیں ٹوکا بھی تو نہیں جا سکتا۔ خیر، ایاز کو خود عقل ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں پبلک مقامات پر کیوں لے جاتے ہیں، یہ شریف لڑکیوں کا شعار نہیں ہے۔ وقار کی قیاس نویت پر رمنا پریشان ہونے لگی تھی۔ تو وکی، وقت جو نہیں گزرتا، پہلے گڈو یہاں تھا تو میں مصروف رہتی تھی، بدقسمتی سے اس کا پشاور ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ ایاز کے میڈیکل تھرڈ ایئر کے امتحانات تھے، وہ پڑھائی کے لیے ہاسٹل منتقل ہو گیا اور جب فارغ ہوتا ہے تو مجھے گھمانے، کھلانے پلانے لے جاتا ہے، ورنہ میں تو تنہائی سے عاجز آ جاتی ہوں۔ رمنا نے کہا، چلو شکر ہے تمہارا دل بہل جاتا ہے نا۔ وہ کھڑا ہوا تو رمنا نے اسے روکنا چاہا، لیکن وقار نے رکھائی سے کہا کہ اسے نیند آ رہی ہے، اور 12 بھی گئی کہ وقار کو اس کی کوئی بات بری لگی ہے، تبھی تو اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ وکی، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے ہو؟ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ میں ایکٹنگ نہیں کرتی، جو دل میں ہوتا ہے وہی اگل دیتی ہوں، اور تم بجائے منہ پھیلانے کے اگر صاف صاف مجھے بتا دیا کرو کہ رمنا مجھے تمہاری اس حرکت پر اعتراض ہے تو میں آئندہ کے لیے محتاط ہو سکتی ہوں۔ جب تک تم میری غلطی کی نشاندہی نہیں کرو گے میں وہی غلطی دہراتی رہوں گی اور تمہارا موڈ خراب ہوتا رہے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، لیکن وقار کا پاڑا چڑھا ہی رہا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ رمنا اس کے بغیر کہیں نہ آئے جائے، کوئی تفریح نہ کرے، بس تنہا اس کے انتظار میں جلتی پھنکتی رہے۔ وہ نمائشی فلمی محبت کا قائل تھا، چپکے دل میں پہنچے جھڑ پکڑنے والے جذبے سے انہیں بھاتے تھے۔ جاؤ رمنا، جا کر سو رہو، میرا موڈ شور خراب نہیں ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر بولا۔ وکی، میں تو سو نہیں سکوں گی، یہی خیال جگائے گا کہ تم ناراض ہو، اور میں ساری رات صوفے پر اکڑ بیٹھی سوچتی رہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ تم نے مائنڈ کیا ہے کہ میں سوئمنگ بوٹنگ کرتی ہوں۔ رمنا نے کہا تو وہ خاموش ہی رہا۔ تو میں ٹھیک ہی سمجھی تھی۔ اچھا وکی، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ چلو تمہاری خاطر آئندہ ایاز کے ساتھ نہیں جایا کروں گی۔ وہ شاہانہ انداز میں بولی تو وہ چڑ گیا۔ شکریہ، مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر تمہیں حق حاصل ہے، چاہے ثاقب کے ساتھ دل بہلاؤ یا ایاز کے ساتھ۔ وہ چل دیا۔
رمنا پکارتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ گھر میں داخل ہو گیا تو رمنا نے دوڑ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ ارے رمنا، ہم نے تو سنا تھا کہ تم سو چکی ہو۔ دونوں نے گھوم کر دیکھا، ڈرائنگ روم کے دروازے پر بیرسٹر ارشد، فیاض، ایاز، راشدہ پھوپھو اور راحت بیگم سب کھڑے تھے۔ وہ لوگ باتیں کرنے کے بعد اب سونے کے لیے اٹھے تھے۔ وقار اور رمنا دونوں بکھرا کے رہ گئے۔ وہ ڈیڈی دیکھیے نا، یہ وکی مجھ سے خام خواہ ناراض ہو گئے ہیں، رمنا نے گھبرا کر کہا۔ لیکن ایاز تو کہہ رہا تھا کہ آپ سو چکی ہیں، فیاض نے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یعنی کہ ایاز تو کہہ رہا تھا کہ تم سو رہی ہو، بیرسٹر ارشد پائپ کا کش لے کر بولے۔ کیوں ایاز؟ جی ماموں جان، جب میں نے دیکھا تھا تب یہ واقعی سو رہی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں رمنا کو نیند میں چلنے پھرنے کی بیماری ہے، ہو سکتا ہے اب بھی یہ نیند میں چل پھر رہی ہو۔ ایاز گھبرا کر سر کھجانے لگا تو رمنا کو بھی بہانہ مل گیا۔ جی ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ بہت شکریہ۔